رک جاؤ، ابھی اس ویڈیو کو سکرول مت کرو۔ اگر تمہارا دل کسی ایک دعا، کسی ایک رشتے، کسی ایک خواب یا کسی ایک انتظار کے بوجھ سے تھک چکا ہے تو شاید اللہ نے آج تمہیں یہ چند منٹ اسی لیے دکھائے ہیں کہ تم امید چھوڑنے سے پہلے اس کی حکمت کو سمجھ سکو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی کے ایسے صفحے لکھ رہا ہے جنہیں پڑھ کر ایک دن تم خود رو پڑو۔ اور کیا ہے جب ہم رات کے اندھیرے میں کسی سنسان سڑک پر سفر کر رہے ہیں اور سامنے لگی ہوئی ٹریفک لائٹ اچانک ریڈ ہو جائے تو ہم وہاں رک جاتے ہیں۔ آس پاس کوئی گاڑی نہیں ہوتی، کوئی پولیس والا نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سگنل کو کنٹرول کرنے والا سسٹم کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے اور کچھ دیر میں یہ لائٹ گرین ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان کے بتائے ہوئے سگنل پر ہمارا یہ یقین ہے تو پھر اس کائنات کے مالک کے فیصلے پر اتنا شک کیوں؟ اللہ فوراً جواب بھی دے سکتا ہے، لیکن بعض دعاؤں میں وہ جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ کوئی سزا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ خاموشی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے لیے پردے کے پیچھے کچھ ایسا لکھ رہا ہے جو تم اپنی کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری زندگی میں وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انسان دعا تو پہلے سے زیادہ گڑ گڑا کر کرتا ہے، لیکن جواب پہلے سے بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ مسلح بھی وہی ہوتا ہے، آنکھ کے آنسو بھی وہی ہوتے ہیں اور زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بھاری سا سوال بار بار سر اٹھاتا ہے کہ یا اللہ، کیا میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ کیا میری تڑپ میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یہ وہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا نفس اسے بہکاتا ہے، اور اکثر لوگ یہیں پر آ کر دعا مانگنا نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے امید چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید میری تقدیر میں اب کبھی خوشی نہیں لکھی، شاید یہ تاخیر ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ خاموشی دراصل اگلی بڑی نعمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آج کل جب ہم آن لائن کوئی قیمتی چیز آرڈر کرتے ہیں تو ہم پر گھنٹوں کے بعد اس کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں۔ اگر اس کی ڈیلیوری میں تاخیر ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کمپنی ہمیں یہ کہتی ہے کہ صبر رکھو، آپ کی چیز بالکل محفوظ ہے اور راستے میں ہے۔ ہم ایک انسان کی بات پر یقین کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس سے کئی بڑی حقیقت دکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے کوئی ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال انتظار نہیں کیا، بلکہ کنویں کی تنہائی، پھر غلامی کا بازار، پھر جوانی کے سال قید خانے کی دیواروں کے پیچھے گزار دیے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں سب بدل سکتا تھا، لیکن اللہ نے انہیں صرف مصر کی بادشاہت یعنی منزل نہیں دینی تھی، بلکہ اللہ انہیں اس منزل کو سنبھالنے کے قابل انسان بنا رہا تھا۔ کبھی کبھی اللہ رحمت دینے سے پہلے بندے کے ظرف کو وسیع کرتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب وہ نعمت ملے تو انسان اسے سنبھال سکے۔ لیکن آج تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اچھا ہوا وہ میری زندگی میں نہیں آئے۔ کتنے راستے ایسے تھے جن کے بند ہونے پر تم روئے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ راستہ ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے جسے تم آج اپنی زندگی میں ڈیلے یا شادی میں تاخیر کی کامیابی نہ ملنا سمجھ کر پڑتے ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں اللہ کی سب سے بڑی حفاظت ہو۔ اللہ کبھی تمہارا دروازہ نہیں بند کرے گا، وہ صرف تمہارا غلط راستے بند کرتے ہیں تاکہ تم صحیح منزل تک پہنچ سکو۔ اگر آج مایوسی کے باوجود اتنے سال گزارنے کے بعد بھی تمہارا دل اسی دعا پر اٹکا ہوا ہے اور تم آج بھی مصلی پر بیٹھ کر اللہ ہی کا نام لے رہے ہو تو یقین رکھو تمہاری دعا ابھی زندہ ہے۔ اگر اللہ نے اسے رد کرنا ہوتا تو وہ تمہارے دل سے اس دعا کی تڑپ ہی چھین لیتا۔ تمہارا بار بار مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یاد رکھنا معجزہ اکثر اسی دن یا اسی رات آتا ہے جس دن انسان بالکل تھک چکا ہوتا ہے اور اس کی امید کا دھاگا ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی دعا کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری تقدیر کا وہ خوبصورت ترین صفحہ لکھ کر تیار کر دیا ہو، بس وقت کا وہ مخصوص لمحہ آنے والا ہو جس کا تم نے انتظار کیا ہے۔
اگر تم آج دنیا کی نظروں سے چھپ کر کسی ایسی دعا کا انتظار کر رہے ہو جہاں سے تمہارے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آؤ آج اس مایوسی کو توڑتے ہیں اور اس خاموشی کو یقین میں بدلتے ہیں۔ آج کامنٹ سیکشن میں کسی روایتی بات کرنے کے بجائے اپنے رب پر مکمل توکل کا اظہار کرتے ہوئے صرف یہ لکھ دو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تاکہ جب یہاں سے گزرنے والے 40 سے زیادہ لوگ تمہاری اس کامنٹ کو دیکھیں تو دل ہی دل میں تمہاری اس انکہی دعا کے لیے آمین کہہ دیں۔ اور کیا پتا کس کی زبان سے نکلنے والی آمین تمہاری اس تاخیر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ یاد رکھنا، اللہ کی خاموشی کبھی بے خبری نہیں ہوتی، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، اور اس کے فیصلے ہمیشہ رحمت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔